تبارک و تعالی نے یہ کامل اور مکمل دین ہم لوگوں کو عطا فرمایا۔ اس میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ جل شانہ سے کس طرح سے تعلق جوڑا جائے اور اللہ کے بندوں سے کیسے تعلق جوڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جوڑنے کے لیے پچھلے لوگوں نے بہت سارے طریقے اختیار کیے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ اوپر پہاڑوں پر چلے جاؤ، گپھاؤں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، تب اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑے گا۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ بغیر شادی کیا کہ رہو تب اللہ سے تعلق جڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتلایا کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، یہ رہبانیت دنیا کو چھوڑ دینا یہ انہوں نے خود اختیار کر لیا تھا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو تب اللہ ملے گا۔ اسلام نے یہ نہیں بتلایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کھاؤ نہیں کماؤ نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ کچھ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئے اور آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا کیا عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو بتلایا تو ان صحابہ کرام نے سوچا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ تھوڑی سی بھی عبادت کر لیں تو کافی ہے، اور ہم لوگ تو امتی ہمیں زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر نفلیں پڑھا کروں گا، ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا، ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ بغیر نکاح کے رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ جب وہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ فلاں فلاں صحابی آئے تھے، انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا اور پھر انہوں نے ایسا ایسا عہد کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف و خشیت میرے دل میں ہے، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور نفل روزے کبھی رکھتا بھی ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا، اور بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے میرا طریقہ، جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلے گا وہ میرے ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے ماننے والوں میں سے ہیں وہ میرے طریقے پر چلیں گے، جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے وہ میرے ماننے والے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑنے کا بہت آسان طریقہ بتلایا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مال مت کماؤ، یہ نہیں فرمایا کہ اولاد مت رکھو، بیوی بچے مت رکھو، بلکہ یہ فرمایا کہ مال کماتے وقت بھی اللہ کو یاد رکھو، مال کماتے وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، بیوی بچوں کا حق ادا کرتے وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، مال کمانے میں لگ کر اللہ کو نہ بھول جانا، بیوی بچوں میں لگ کر اللہ کو نہ بھول جانا، اللہ کی یاد رکھنا چاہیے ہر وقت، یہ فرمایا۔ تو اتنا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتلایا ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان لوگوں کے درمیان محنت فرمائی جو لوگ کے بالکل جنگلی زندگی گزار رہے تھے، ان کے اندر تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہیں تھا، اخلاق و آداب جانتے نہیں تھے، اعمال جانتے نہیں تھے، بے حیائی بہت زیادہ پائی جاتی تھی، جہالت اور نادانی پائی جاتی تھی۔ ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلی وحی آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے آپ اس پروردگار کے نام سے جس نے کہ انسان کو بنایا، انسان کو خون بستہ سے جمے ہوئے خون سے اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیا، اور
اس میں جان ڈال دی، اس میں روح ڈال دی، اس کو جیتا جاگتا ہنستا بولتا اور سوچ سمجھ رکھنے والا اور اپنے انجام کو سمجھنے والا انسان بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرت والے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھے آدمی، اللہ کو مانے، اللہ کی قدرت کو مانے، اللہ کی رحمت کو مانے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ کے ثواب کی امید رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام بتلائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یتلو علیہم آیات ہی، کہ آپ آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور گناہوں سے پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن پاک اور حدیث پاک کی تعلیم دیتے ہیں آپ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بدلائے اللہ جل شانہ نے۔ تو قرآن پاک کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے انسان کے لیے، زندہ رہنے کے لیے۔ جس طرح سے سانس لینا ضروری ہے، آکسیجن ضروری ہے، بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتا آدمی، بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام فرمایا، آکسیجن کا انتظام فرمایا، اسی طرح انسان کے لیے ہدایت کا انتظام فرمایا۔ بغیر ہدایت کے بھی انسان کا زندہ رہنا اور نہ رہنا برابر ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردوں جیسا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دین لا کر کے دیا وہ ہدایت انسان کے لیے ضروری ہے۔ کھانا پینا اور سانس لینا جسمانی زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے انسان کے لیے ضروری ہے اللہ کا ذکر کرنا، انسان کے لیے ضروری ہے علم حاصل کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنتیں ہیں۔ ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا پڑھانا یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کے لیے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو گناہ کبیرہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے ان کی معلومات انسان کو ہونا چاہیے تاکہ ان کو گناہ سمجھے اور ان سے بچے۔ اگر کوئی آدمی فرض کے اندر ایسا کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے نماز مکروہ ہو گئی، فاسد ہو گئی، زکوٰۃ ایسے آدمی کو دے دی کہ ادا ہی نہیں ہوئی، اگر ہم نے روزہ ایسے رکھ لیا اس میں کوئی ایسی غلطی کر دی کہ مکروہ ہو گیا، فاسد ہو گیا، حج کرنے گئے 2.5-3 لاکھ روپیہ خرچ کیا اور وہاں سے آ کر سب لوگ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، وہاں کوئی ایسا کام کر کے آ گئے کہ حج ہمارا مکروہ ہو گیا، فاسد ہو گیا، تو ڈبل گناہ گار ہو گئے۔ ایک تو علم حاصل نہیں کیا، دوسرے غلط کام کیا۔ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض عین کے درجے میں ہے اتنا علم حاصل کرنا جس سے ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں اور ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو یادداشت والے علماء سے مسائل معلوم کرو۔ یہ درجہ فرض عین کا ہے۔ اسی طرح سے جو بچے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، وہ سب ہماری طرف سے فرض کفایہ کو ادا کر رہے ہیں۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی خبرگیری کریں، معلومات کریں اور ان کا تعاون کریں، ان مدرسوں کا۔ تو ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے
ضروری ہے کہ ہم علماء سے تعلق رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق علماء کرام سے جوڑا اور یہ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو یادداشت والے علماء سے مسائل پوچھو. جن کو مسائل یاد ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں، مسائل یاد رکھتے ہیں، ان سے مسائل پوچھو. ہر کسی سے مسئلہ پوچھ لیا، عمل کر لیا، وہ بھی گمراہ ہو گیا، دوسرے کو بھی گمراہ کر دیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں نکالے گا، ایسے نہیں چھینے گا کہ علم کو علماء سے چھین لے، ان کے سینوں میں سے نکال لے، بلکہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے. اور جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. فافتوا بغیر علم، وہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. وضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو علماء کرام جو ہیں، یادداشت والے علماء، ان سے مسائل ہم کو سیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اب اس عبادت کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا ہے، حسن پیدا کرنا ہے. اچھے سے اچھے کپڑے آپ پہننا چاہتے ہیں، کپڑوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، صورت کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح سے نماز ہماری خوبصورت بن جائے. مسائل کے ذریعے نماز کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے اور اس کے اندر خوبصورتی کہاں سے پیدا ہوگی؟ خشوع خضوع سے پیدا ہوگی. نماز کے اندر دل لگے، ہمارا دل جمعی ہو، اللہ سے تعلق جڑے، اللہ سے کنیکشن جڑے. 2 رکعت پڑھ کر صحابہ کرام اپنے مسائل حل کروا لیا کرتے تھے. اور ہم لوگ مسائل کیسے حل کروا؟ دوسروں کے پاس شکایت کرتے پھرتے ہیں، ہمارا یہ پریشانی کا مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے. اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی بیان کریں. وہی پریشانی دیتا ہے اور وہی پریشانی دور کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر حاضر ہوں گے. 2 رکعت ہماری ایسی ہوں کہ اس پر اللہ کو رحم آ جائے، اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بات کو مان لے، ہماری دعا کو قبول فرما لے. اس کے لیے نماز میں حسن پیدا کرنا پڑے گا، خوبصورتی پیدا کرنا پڑے گی نماز میں. اور وہ کاہے سے ہوگا؟ وہ ہوگا اللہ والوں سے تعلق جوڑنے سے. اللہ والوں سے اگر تعلق جڑے گا ہمارا تو ہماری نماز میں جان پڑ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی اس کے اندر. الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے پہلا سوال کیا ایمان کے بارے میں، تو آپ نے وہ 7 چیزیں بتلائیں کہ ان پر یقین رکھنا ضروری ہے. دوسرا سوال کیا اسلام کے بارے میں، تو 5 چیزیں بتلائیں، 5 عبادتوں کو کرنا ضروری ہے. اور پھر احسان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے، یہ مرتبہ تم کو حاصل نہ ہو سکے، تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو بہرحال یہ خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی؟ یہ بزرگوں سے تعلق جوڑنے سے ہوگی. دور حاضر کے اندر دین سے تعلق جوڑنے کے لیے ایک تو جماعت سے جڑنا چاہیے. دشمنوں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا کہ مسلمانوں کے اندر دینی اسپرٹ جو پیدا ہوتی ہے وہ جماعت کے کام سے اور مدرسوں سے پیدا ہوتی ہے. لہٰذا وہ لوگ بھی ان دونوں چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم جماعت سے جڑیں اور مدرسوں سے جڑیں، علماء سے جڑیں، بزرگوں سے جڑیں، بیعت ہوں، اپنی اصلاح کرائیں. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم اصلاح یافتہ ہیں، ہمیں کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں. جیسی نماز بچپن میں سیکھ لی ویسی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، مسائل بھی معلوم نہیں کرتے اور علماء سے جڑتے بھی نہیں اور بزرگوں سے جڑ کر اپنی اصلاح بھی نہیں کراتے کہ اس نماز کے اندر کیا پیدا ہو، جان پیدا ہو. تو بہرحال یہ کوشش ہونا چاہیے دور حاضر میں دین سے جڑے رہنے کے لیے تینوں چیزوں سے جڑنا چاہیے. ان کو جماعت کے کام سے جڑیں جو کہ لوگوں کو پکڑ کر لاتے ہیں، بلا کر لاتے ہیں، مسجد کے اندر نماز کی اہمیت بتلاتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا فرض ہے. اور پھر اس نماز کا طریقہ علماء سے معلوم ہوگا کہ کن چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے، کن سے فاسد ہوتی ہے، ان سے ہم بچیں. اور اسی طرح سے
اس نماز کے اندر جان پیدا کرنا ہے، اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا ہے، تو وہ بزرگوں سے اصلاحی تعلق جوڑنے سے ہوگا۔ یہ تینوں طریقے ہر زمانے میں رہے دین کو اپنے اندر پیدا کرنے کے اور قائم رکھنے کے، ان طریقوں سے ہم کو جڑنا چاہیے، اور ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر دین کامل مکمل طریقے پر آئے۔ یہ دین جو ہم نے سمجھ رکھا ہے صرف عبادت کا نام ہے، اخلاق اور معاملات بالکل ہمارے خراب ہو چکے ہیں، جس کو دیکھ دیکھ کر لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے۔ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاق بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہمارے اندر ہوں، اور اعمال ہمارے صحیح ہوں، معاملات صحیح ہوں، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جو دینی مدارس ہیں ان کا ہم کو تعاون کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ لال مسجد میں ایک مدرسہ چلتا تھا جامعہ خیر العلوم کے نام سے، اب وہ مدرسہ کرود پر چلا گیا احسان نگر، جہاں پر ماشاءاللہ عالم کا کورس بھی پڑھایا جاتا ہے، حفظ بھی پڑھایا جاتا ہے، ناظر بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہاں سے مفتی عبدالعلیم صاحب آئے ہوئے ہیں، نماز کے بعد آپ کو ملیں گے انشاءاللہ یہاں دروازے کے پاس میں۔ آپ حضرات ان سے رسید حاصل کر کے مدرسے کا تعاون فرمائیں۔ یہ جو وبائی حالات کے اندر جہاں اور بہت سارے نقصانات ہوئے، مدرسوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا، اس لیے ہم کو خاص طور سے توجہ دینا چاہیے اور خصوصی تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔